بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں آج نئے ٹاپک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کے آئین کے حوالے سے ہے اور سیلینٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف سوئٹزرلینڈ، سوئٹزرلینڈ کے آئین کی نمایاں خصوصیات۔ سوئٹزرلینڈ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کئی اعتبار سے منفرد، دلچسپ اور ایک نہایت اہم پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے۔ ماڈرن ڈیموکریسیز میں یہ ایک حقیقی ڈیموکریسی کا جو ایک ریئل امیج ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ 1874 میں اس کا ایک ریوائزڈ جو ایڈیشن تھا اس کو نافذ کیا گیا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایڈیشن جو ہے وہ آج تک اپنی اصل روح کے مطابق موجود ہے۔ 1874 کے بعد یعنی اس میں وقتاً فوقتاً کچھ امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہوتی رہیں، لیکن یہ ایکچولی 1848 کے کانسٹیٹیوشن کا تسلسل تھا جس کو 1874 میں ریوائز کیا گیا اور پھر ایک لمبا عرصہ اس نے گزارا، تقریباً 125 ایئرز، اور اس عرصے میں کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس ہوتی رہیں، بٹ جو میجر اس کو ڈویژن ملی یا اس کو ریوائز کیا گیا وہ 2000 میں اس کو ایک مکمل ریوائز کر کے اس کو اثر نو جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ مگر اگر ہم امپارشلی دیکھیں تو اس میں جو 1848 اور اس کے بعد 1874 کا جو اصل آئین تھا اس کی روح وہ ہر لحاظ سے ہمیں برقرار نظر آتی ہے۔ اس کے اگر ہم کچھ خاص چیزیں دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ 1874 میں اس کو کمپلیٹلی ریوائز کر کے نافذ کیا گیا اور یہ ان ڈیٹیل ہے، ریٹن ہے، اور یہ 122 پروویژنس پر مشتمل ہے، اور اس میں اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معمولی نوعیت کے جو معاملات ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ مثلاً بیماریوں کی روک تھام، شکار، ماہی گیری وغیرہ، اس قسم کے جو معمولی نوعیت کے معاملے ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو وفاق اور جو کینٹنز کے انتظامی اور قانون سازی کے معاملات ہیں ان کی بھی تفصیل موجود ہے تاکہ کسی قسم کی الجھن اور ابہام باقی نہ رہے اور تمام معاملات کو بہترین طریقے سے سموتھلی چلایا جائے۔ اس آئین کی منفرد حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ایک فیڈرل کونسل ہے جو انتظامی امور چلاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں فیڈرل اسمبلی ہے جس کو عام زبان میں پارلیمنٹ یا ان کی زبان میں ڈائٹ کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان چیزوں کا یعنی تفصیلاً ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی 4 آفیشیل لینگویجز ہیں جن میں فرینچ ہے، جرمن ہے، اٹالین ہے اور رومانش۔ تو یہ 4 آفیشیل لینگویجز ہیں اور ہر شہری کے لیے 2 زبانوں پر عبور حاصل کرنا لازمی ہے۔ آئین کی تمام پروویژنس کو ان 4 لینگویجز میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ وہ خاص باتیں ہیں جو اس کو منفرد بناتی ہیں۔
جہاں تک کچھ آئینی روایات یعنی کانسٹیٹیوشنل کنونشنز کا تعلق ہے، وہ اگرچہ اس میں ان ڈیٹیل موجود ہیں، اور یہ جو آئینی روایات ہیں یہ اس میں ہمیں بدرجہ اتم موجود نظر آتی ہیں۔ فار ایگزامپل جو نیشنلٹی ہے وہ عطا کرنے کا اختیار جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے، مگر ایکچولی جو ہے یہ کام کینٹنز کرتی ہیں، اور کینٹنز کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ کینٹنز جو ہیں جن میں برنے، وانڈ، زیورچ وغیرہ، ان کو فیڈرل کونسل میں ہمیشہ نمائندگی دی جاتی ہے، یہ بھی روایت میں شامل ہے۔ اور فیڈرل جو اسمبلی ہے اس کے جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کا انتخاب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ہر سیشن کے بعد ہونا چاہیے، جبکہ رواج کے مطابق یعنی کنونشن کے مطابق ان کا جو انتخاب ہے وہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سوئس کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریجڈ ہے، سٹیگننٹ ہے، اس کو آسانی سے نہیں بدلا جا سکتا، اس میں امینڈمنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور امینڈمنٹ کرنے کے لیے صرف فیڈرل اسمبلی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو امینڈ کرنے کے لیے جو کینٹنز ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس کی رائے ہے یعنی ریفرینڈم، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بھی امینڈمنٹ کے پروسیس کا حصہ ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے چیپٹر نمبر 3 میں امینڈمنٹ 2 قسم کی بیان کی گئی ہیں، ایک کلی ترمیم یعنی ٹوٹل ریویژن، اور دوسری پارشل امینڈمنٹ یعنی جزوی ترمیم۔ تو اس میں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ٹوٹل ڈویژن ہے تو اس میں پورے آئین کو ریوائز کیا جائے گا اور اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اگر پارشل ہے امینڈمنٹ ہے تو اس کے اس حصے کو، اس شق کو یا اس پرویژن کو دیکھا جائے گا۔ اب ترمیم کا جو طریقہ کار ہے وہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے، لینتھی بھی ہے، بٹ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک طرح سے 3 طریقے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہے پہلا طریقہ ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ آئینی ترمیم جو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو پرپوز کیا گیا اور اس کو فیڈرل اسمبلی کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ فیڈرل اسمبلی کے جو دونوں ہاؤسز ہیں وہ اس کی منظوری دے دیتے ہیں، اور یہ جو بل ہے اس کو آگے فیڈرل یونٹس یعنی کینٹنز کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ سپوز کینٹنز بھی اس کی منظوری دے دیتے ہیں تو پھر اس کو ریفرینڈم کے لیے عوام کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اگر وہاں بھی یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر یہ اب ترمیم جو ہے یہ اب باقاعدہ بل لا بن گیا ہے اور یہ اب آئین کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک عام سا طریقہ کار ہے، پہلے تجویز بل جو ہے پیش کیا جائے گا فیڈرل اسمبلی سے منظوری کے بعد دونوں ہاؤسز سے منظوری کے بعد اس کو بھیجا کینٹنز کے پاس، کینٹنز سے منظوری لے لی تو ریفرینڈم ہوا تو وہ منظوری ہوگی، اوکے دیٹس گڈ، یہ تو ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں یہ دوسرے طریقے کی طرف، تو وہ نسبتاً لینتھی بھی ہے، کمپلیکیٹڈ بھی ہے۔ اس میں جب وہ بل جو ہے وہ فیڈرل اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا، یہ بل ایک ہاؤس میں اپروو ہوا اور دوسرے ہاؤس نے اس کی مخالفت کر دی، تو پھر یہ بل جو ہے فیڈرل اسمبلی سے نکل کر
ریفرینڈم کے لیے عوام کے پاس بھیجا جائے گا۔ اگر عوام اس بل کی حمایت کر دیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا فیڈرل اسمبلی کا خاتمہ، یعنی اس کو ڈیسالو کر دیا جائے اور نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ اب نئی فیڈرل اسمبلی جب آئے گی تو اس میں یہ پرپوزل جو ہے دوبارہ اس کے سامنے پیش کی جائے گی، وہاں سے اگر یہ منظور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کینٹنز کے پاس بھیجا جائے گا، اور کینٹنز اگر منظوری اس کی دے دیتی ہیں، اپروو کر دیتی ہیں، تو پھر اس کو ریفرینڈم کے لیے عوام کے پاس بھیجا جائے گا۔ اگر عوام ریفرینڈم میں اس کی منظوری دے دیتی ہیں تو یہ بل جو ہے اس کو قانونی شکل دے دی جائے گی، یعنی پہلے فیڈرل اسمبلی میں، اس کے بعد منظوری کے لیے کینٹنز کے پاس بھیجا جائے گا، اور کینٹن سے منظوری کے بعد ریفرینڈم کے لیے، اور ریفرینڈم میں اگر اس کو اپروول مل جاتی ہے تو اب یہ بل جو ہے وہ قانون بن گیا اور اب یہ آئین کا حصہ ہوگا۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ لیجسلیشن۔ اس میں ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی کہا جا سکتا ہے، کہ عوام بذات خود ایک کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اگر اس میں یہ ہے کہ 50,000 ووٹر اگر ایک سائنڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ یہ تجاویز دیتے ہیں کہ اس پر ہونا چاہیے، تو اس میں یہ جو آئین میں ترمیم کی تجویز ہے اس کو حق ہدایت یا انیشیٹو کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے آنے والی تجویز کو ڈائریکٹ ریفرینڈم میں بھیجا جاتا ہے، اور اگر عوام اس کو اپروو کر دیں ریفرینڈم میں تو پھر فیڈرل اسمبلی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے، اور نئے انتخابات ہوتے ہیں، اور نئی جو فیڈرل اسمبلی بنے گی اس کے سامنے یہ تجویز رکھی جائے گی۔ اگر فیڈرل اسمبلی کے دونوں ہاؤسز اس کی حمایت کر دیتے ہیں تو یہ آئینی جو تجویز ہے یہ منظوری کے لیے کینٹنز کے پاس جائے گی، اور کینٹنز کی منظوری کے بعد پھر اس کو ریفرینڈم کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام براہ راست قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، ان کی تجویز پر یہ بھیجا گیا، اور یہ آگے جو ہے وہ فیڈرل اسمبلی میں اور وہ ریفرینڈم میں جائے گا۔ ریفرینڈم سے منظوری اگر ہو جاتی ہے تو وہ فیڈرل اسمبلی کے خاتمے کا باعث بنے گی، اور نئی فیڈرل اسمبلی جو ہے وہ مارد وجود میں آئے گی، اور پھر وہ پروسیس کو چلایا جائے گا، پھر کینٹنز کا مرحلہ آئے گا، پھر ریفرینڈم کا مسئلہ جو ہے وہ آئے گا فیز، اور وہاں سے یہ منظوری حاصل کر کے وہ باقاعدہ قانون کا حصہ بنے گی۔ تو اس طرح سے یہ 3 طریقے جو ہے میتھڈز جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سوئس کانسٹیٹیوشن کا ترا امتیاز ہے کہ وہاں ایک دنیا کے کسی بھی آئین میں یہ شک یا پروویژن یا فیسیلیٹیشن نہیں ہے کہ عوام براہ راست حصہ لے سکے۔ ہاں، پبلک اوپینین ڈیولپ ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح سے ایک سائن ڈاکومنٹ عوام جس کو سائن کر کے آگے بھیجیں اور اس پر آگے پروسیس شروع ہو، تو یہ ایک ایکسکلوسیو معاملہ ہے صرف سوئٹزرلینڈ کے آئین میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں جو 1874 کے تحت جو ایک نیم وفاق یا کنفیڈریشن قائم تھی، ایکچولی تو وہ وفاق ہی تھا، لیکن تھوڑا سا فرق تھا، وہ ایک لوز تھا، اور وہ اس میں اختیارات جو تھے مرکز کے پاس کم تھے۔ اب جب اس کو 1874 میں اس کو مکمل ریوائز کیا گیا تو مرکز کے اختیارات میں اگرچہ اضافہ کیا گیا، لیکن مرکز اور یونٹس کے جو اختیارات تھے ان کو سیپریشن آف پاور کے تحت
اس طرح سے وعدے کیا گیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی الجھن یا ابہام باقی نہ رہے۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں کل کینٹنز جو ہیں وہ 26 ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 26 کینٹنز جو ہیں ان میں 20 کینٹنز جو ہیں وہ فل کینٹنز ہیں، اور باقی جو 6 ہیں وہ ہاف کینٹنز ہیں۔ تو اس طرح سے ٹوٹل ان دو ہاف کو ملا کر ایک 1، اور ٹوٹل کینٹنز کی جو تعداد گنی جاتی ہے وہ 23 ہے۔ یعنی ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ ٹوٹل جو ہیں وہ 26 ہیں، 20 فل کینٹنز ہیں اور 6 جو ہیں وہ ہاف کینٹنز ہیں۔ تمام کینٹنز جو ہیں وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہیں، اٹانومس ہے، اور ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن ہے، اور ان کے کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ جمہوری اقدار کی پابندی کریں گے، اور کوئی ایسا قانون جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا جو، یعنی کینٹنز کی طرف سے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو مرکزی قانون کے منافی ہو یا اس سے متصادم ہو۔ سوئس کانسٹیٹیوشن میں اختیارات کے حوالے سے 2 لسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک فیڈرل لسٹ ہے جس میں وہ تمام معاملات امور افیز شامل ہیں جن میں قانون سازی کا حق وفاق کو حاصل ہے، اور دوسری لسٹ جو ہے وہ کنکرنٹ لسٹ ہے، اور اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جن میں بوقت ضرورت مرکز کو بھی قانون سازی کا اختیار حاصل ہے، اور بوقت ضرورت کینٹنز کو بھی قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے جس میں دونوں، یعنی وفاق بھی اور کوئی کینٹن قانون سازی کر رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو مرکزی قانون ہے، یعنی وفاقی اسمبلی کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کو فوقیت دی جائے گی، اور کینٹن کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ کالعدم قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ کینٹنز کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو مرکز کے بنائے ہوئے قانون سے یا کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہو۔ اس کے علاوہ انہیں اپنا آئین بنانے اور اس میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہے، بشرطے کہ وہ اس کے لیے اپنے کینٹنز میں جہاں بھی اس کو جس کینٹن میں بھی ہے وہاں کے عوام میں ریفرینڈم کے ذریعے رائے لی جائے۔ اس سلسلے میں کینٹنز پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی امینڈڈ شک جو ہے وہ مرکزی قانون کے خلاف نہیں ہوگی، وہ جمہوری طریقہ کار، جمہوری اقدار کو مد نظر رکھیں گی، اور جو بھی ترمیم وہ کرنا چاہیں ریفرینڈم کی شکل میں عوام سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ سوئس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ایکٹیو اور ڈائنامک کانسٹیٹیوشن ہے، متحرک ہے، بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، ان کے مطابق چلتا ہے، اس پر پورا اترتا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت عوام الناس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور انیشیٹو اور ریفرینڈم جیسی آئینی جو ہیں فیسیلیٹیشنز جو ہے ان کو حاصل ہے۔ یہ طریقے ان کے عوام کے لیے اور عوام کی اس میں شرکت جو ہے امور ریاست میں، امور سیاست میں ان کی شرکت کو یقینی بناتی ہے، ان کو انکرج کرتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ آئیں اور ان معاملات کو دیکھیں اور اس میں حصہ لیں۔ آن دا ادر ہینڈ یہی چیزیں آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو ایکٹیو بھی رکھتی ہیں اور ڈائنامک بھی بناتی ہیں۔ 1874 کے کانسٹیٹیوشن میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹس ہوتی رہیں۔ 1877 میں، 1908 میں اور 1920 میں
ہونے والی ترامیم جن میں پروٹیکشن آف لیبر، ہیلتھ، ایجوکیشن، جسٹس اور سوشل ویلفیئر جیسی سہولیات شامل تھیں، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی ویل بینگ پر، ان کی بیٹرمنٹ پر زیادہ سے زیادہ توجہ کی جا سکے اور ان کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوئس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں ٹرینڈ آف سینٹرلائزیشن یعنی مرکزیت کا رجحان جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ 1847 کی سول وار نے سوئس عوام کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ ایک مضبوط مرکز میں ہی پنہاں ہے۔ 1874 کے کانسٹیٹیوشن کو مکمل طور پر ریوائز کیا گیا اور پھر ایک ایسا وفاق جو ہے وہ ترتیب دیا گیا کہ جس میں ہنگامی صورتحال اور معاملات جو تھے ان سے نپٹنے کے لیے مرکز کو بے پناہ اختیارات دیے گئے۔ دراصل یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جو اس کی اسٹریٹجک اور جغرافیکل سچویشن ہے، اس کے چاروں اطراف جو ہے آسٹریا، جرمنی، فرانس، اٹلی جیسے ممالک ہیں اور جنگجو ذہن رکھنے والے قومیں اور ملک جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہیں، تو ان حالات میں ان طاقتوں کے درمیان رہنا اور اس چیلنج سے نابرد آزما ہونے کے لیے مرکز کو بہت زیادہ طاقتور ہونے کی ضرورت ہے اور ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے بڑے زیادہ اختیارات ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ ان کو تفویض کر دیے گئے تاکہ اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی وقت تو وہ یعنی مرکز وفاق ان معاملات سے بہتر طور پر عہدہ برا ہو سکے۔ یہ بات ہم نے پہلے کہی کہ سوئس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک منفرد کانسٹیٹیوشن ہے، ایکسکلوسیو ہے، ایک منفرد ہے، اچھوتا ہے، نرالا ہے، عام دنیا سے ہٹ کے ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری ملک میں، ڈیموکریٹک کنٹری میں یا کسی طرح سے بھی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ فرد واحد پر ہوتی ہے اور باقی اس کے جو ہیں وہ معاونین ہوتے ہیں۔ اگر ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات کریں، ایون کنگشپ جو جہاں قائم ہے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہے ڈیموکریٹک کنٹریز میں، امریکہ، برطانیہ، تو وہاں جو ہیں وہ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے جو ہے پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی منارک ہو سکتا ہے، فرد واحد ہو سکتا ہے۔ لیکن سوئٹزرلینڈ جیسے میں نے کہا کہ منفرد حیثیت کا ہے، وہاں انتظامیہ جو ہے وہ ایک فرد پر مشتمل نہیں ہے، وہاں کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہاں کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے، بلکہ 7 افراد پر مشتمل ایک وفاقی کونسل ہے جس کا انتخاب جو ہے 4 سال کے لیے فیڈرل اسمبلی کرتی ہے، اور اس کو بوڈز ریٹ کہتے ہیں، اور یہ بوڈز ریٹ جو ہے وہ تمام انتظامی امور کی نگران ہے۔ سوئس عوام جو ہے وہ بادشاہت یا آمریت کو ناپسند کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ انتظامی اختیارات جو ہے کسی فرد واحد پرائم منسٹر یا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو نہیں دیے کہ اس ذہن کے ساتھ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ڈکٹیٹر بن جائیں، آمرانہ رویہ اختیار کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے 7 افراد پر مشتمل ایک پلورل ایگزیکٹو کا کنسیپٹ جو ہے اس کو سامنے رکھا،
اور یہ جو 7 رکنی تکثیری عاملہ ہے، یہ ایک کونسل ہے جس کو فیڈرل کونسل کا نام دیا گیا، اور اس میں ایک سربراہ ہوتا ہے جو 1 سال کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کونسل کی مدت جو ہے وہ 4 سال ہے، اور اس کو فیڈرل اسمبلی جو ہے وہ منتخب کرتی ہے۔ تو اس میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو 1 سال کے لیے ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ 4 سال میں پریزیڈنٹ بن گیا وہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح سے باری باری یہ منتقل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، یہاں 2 ایوانی مقننہ 2 ہاؤسز ہیں۔ ایک جو لوور ہاؤس ہے اس کو نیشنل کونسل کہتے ہیں، جس میں جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے ہے، اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو کونسل آف اسٹیٹس کہا جاتا ہے، جس میں تمام کینٹنز کو مساوی نمائندگی ملتی ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ میں یاد کروا دوں کہ وہاں جو کینٹنز کی تعداد ہے وہ ٹوٹل 26 کینٹنز ہیں، اور ان 26 کینٹنز میں 20 جو ہیں وہ فل کینٹنز ہیں، اور 6 جو ہیں وہ ہاف کینٹنز ہیں۔ تو اپر ہاؤس میں ہر کینٹن کے جو ہیں وہ 2 ریپرزینٹیٹیو پہنچتے ہیں، یعنی فل جو کینٹن ہے اس کے 2 اور جو ہاف ہے اس کے 6۔ تو اس طرح سے جو کینٹنز ہیں ان کے نمائندوں کی تعداد جو ہے وہ 46 ہے، یعنی 20 کینٹنز کے 2 ریپرزینٹیوز ہیں، اور 6 کینٹنز کے 1 ریپرزینٹیو ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 46 ممبرز پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو نیشنل کونسل ہے یعنی لوور ہاؤس، اس کی جو ممبرشپ ہے وہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ہے، اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے نمبر ہے اس کا وہ 200 ہے، اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ہائر جوڈیشری کا تعلق ہے، وہاں جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کو فیڈرل ٹریبیونل کہتے ہیں۔ یہ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کو جو سپریم کورٹ ہے، اور اس کا جو نام میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فیڈرل ٹریبیونل۔ تو یہ جو فیڈرل ٹریبیونل ہے اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ لوزانے میں ہے۔ اس کے ججز کی تعداد 30 ہے، اور 12 ریزرو ججز ہیں۔ جج کا انتخاب جو ہے وہ فیڈرل اسمبلی 6 سال کے لیے اپنے مشترکہ اجلاس میں کرتی ہے۔ کوئی بھی جج جو ہے وہ 1 سے زیادہ دفعہ جج منتخب ہو سکتا ہے، یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے اگر وہ منتخب ہونا چاہے۔ وفاقی ٹریبیونل کو امریکن سپریم کورٹ کے برعکس جو جوڈیشل ریویو ہے اس کا اختیار نہیں ہے، یعنی فیڈرل اسمبلی کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کو فیڈرل ٹریبیونل جو ہے وہ انڈو نہیں کر سکتا، اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، مگر کینٹنز کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کے خلاف اگر وہ خلاف آئین ہوں تو اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی کہا کہ کوئی جج جو ہے وہ دوسری مرتبہ بھی تیسری مرتبہ بھی جج کے عہدے کے لیے منتخب ہو سکتا ہے اگر وہ خواہش مند ہو تو، اور فیڈرل اسمبلی جو ہے وہ اس کا پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ یعنی جس کو ہم چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں، وہاں اس کو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی انتخاب کرتی ہے جو 2 سال کے لیے ہوتا ہے، اور عملی طور پر
اگر ایلیجبلٹی اور اہلیت کو دیکھا جائے تو عملی طور پر ایسے لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جو اس میدان میں یعنی بہت ایکسپرٹ ہو، یعنی لیگل ایکسپرٹ ہو. تو اس طرح سے یہ جو ہے عدلیہ وہاں اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کام کرتا ہے. جہاں تک فنڈامنٹل رائٹس کا تعلق ہے تو سوئس کانسٹیٹیوشن میں کے تحت عوام کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور شاید یہ بات میں کہوں تو غلط نہ ہو تو اسی وجہ سے وہاں ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ اگر کسی معاملے میں وہ عوامی مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو عوام خود سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اور اپنی آزادیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور وہ اس بات کا انہیں یہ رائٹ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن میں مذہب، ضمیر، اظہار رائے، سیاسی اجتماع، کاروبار، صحت، تعلیم، کاروبار، نقل و حمل وغیرہ وغیرہ، ان سب کے تحفظ کی ضمانت جو ہے وہ آئینی طور پر دی گئی ہے. اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی حکومت کے لیے، کسی فرد کے لیے کہ وہ عوام کے حقوق کو غصب کر سکے، ان پر ڈاکہ ڈال سکے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایک طرح سے لبرل کانسٹیٹیوشن ہے. آئین کی جو تشکیل کی گئی ہے وہ نہ صرف تہذیب و ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے بلکہ اخلاقی، سیاسی اور معاشرتی جو اقدار ہیں، سوشل ویلیوز ہیں، مورل اینڈ سوشل ویلیوز کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہیں. یہ ہم نے ابتدا میں یہ بات کی تھی کہ سوئس جو سوسائٹی ہے وہ ملٹی ریشل، ایتھنولوجیکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں ایک مختلف نسل لوگ جو ہیں جس میں یورپ کی مختلف، جرمن ایک بہت بڑی تعداد میں، اٹالین، آسٹرین اور فرینچ لوگ جو ہیں وہاں موجود ہیں. اور اتنی نسلوں اور ثقافتوں پر مشتمل جو سوسائٹی ہے اس کے لیے ایک تنگ ماحول اور انتہا پسندی اور تنگ نظری جو ہے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. یہ خاص طور پر مذہبی کی میں بات کروں گا کہ جو 1847 کی سول وار تھی، وہ سول وار جو تھی وہ کیتھولک ورسز پروٹیسٹنٹ تھی. تو اس چیز کو پھر ہمیشہ کے لیے طے کیا گیا اور اس تنگ نظری کو اور اس انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے اس کو ایک لبرل طریقہ جو ہے وہ اپنایا گیا. اور جو وہاں معاملات تھے اس پر گہری نظر رکھی گئی، اور لبرل ڈیموکریسی اور اس کی جو اقدار ہے، سوشل ویلیوز، اس کی مورل ویلیوز، اس کو مد نظر رکھ کر یہ معاملات آگے بڑھائے گئے. سوئٹزرلینڈ میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے. 4 بڑی جماعتیں ہیں جو متوسط طبقے کی، مڈل کلاس کی ترجمانی کرتی، اور وہ اس بات کو لے کر آگے بڑھتی ہیں یا ان کی یہ خواہش ہے یا وہ اس بات پر ہے کہ آئین کو لبرل اور سیکولر بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے. اور سوئٹزرلینڈ میں پولیٹیکل پارٹیز زیادہ منظم نہیں ہیں، وہ لیکن یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرتھوڈاکس نہیں ہے، قدامت پسند بھی نہیں ہے. ایکچولی وہ عوام کی صحیح نمائندگی کرتی ہیں. وہ جو سوئس پیپل ہیں، سوئس جو لوگ ہیں، وہ ان کو ایک طرف تو ہم ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے تحت ان کو
پولیٹیکل جو امور ہیں ان میں حصے دار بناتے ہیں، اور ان کا الیکشنز کے حوالے سے کچھ زیادہ ہی تجربہ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عام جو سول سوسائٹیز ہیں یا ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی تجربہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئس لوگ جو ہیں وہ ایک طرف تو فیڈرل اسمبلی کے انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی کرتے ہیں، اپنی جو کینٹنز کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں، اور پھر بسا اوقات وہ ریفرینڈم کے لیے بھی ووٹنگ کرتے ہیں، اور بار بار کی جو ووٹنگ ہے اور ووٹ کا استعمال جو ہے وہ ان کے سیاسی شعور کو اور پختہ کرتا ہے اور انہیں اس سٹیج پر لاتا ہے، اس طرح کا ایکسپیرینس ان کو دیتا ہے کہ وہ اچھے برے کی بہتر انداز میں نہ صرف اونچ نیچ جو ہے اس کو سامنے رکھ سکیں، ایک بہتر وے آؤٹ نکال سکیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سوئس کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد، اچھوتا اور نرالا کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ اس کا سفر جو ہے وہ 1291 سے شروع ہوا، جب 3 جو اسٹیٹس تھیں جن میں یوری، شوائس اور آلٹن والڈن جو تھی، انٹر والڈن، وہ وہاں سے یہ نیم وفاق کی شکل میں شروع ہوا، اور پھر بڑھتا بڑھتا وفاق اور پھر ایک مضبوط وفاق کی شکل میں اختیارات کی تقسیم ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھا، لیکن مرکزیت کو انہوں نے نظر انداز نہیں کیا۔ جہاں ہمیں مرکزیت کا رجحان نظر آتا ہے وہاں ہمیں کینٹنز کی آٹونومس پوزیشن جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے، جہاں انتخاب بار بار الیکشنز ہوتے ہیں، ریفرینڈم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے تحت ہمیں وہ حق ہدایت اور انیشیٹو جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے، یعنی عوام کس حد تک جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ نتیجہ عوام کو براہ راست اپنے معاملات دیکھنے کا اور ان پر کام کرنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ملک کی خوشحالی، ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری براہ راست عوام پر ہے، تاکہ وہ اپنی خوشحالی اور بہتری کے بارے میں بہتر طریقے سے سوچ سکے، نہ کہ وہ بدامنی، تخریب کے لیے یا عدم استحکام کے لیے سوچیں۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوئس عوام کے شعور پر۔ سوئس عوام کی حب الوطنی، اتحاد اور یکجہتی کی مثال جو ہمیں سوئٹزرلینڈ میں ملتی ہے وہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں نظر آتی۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔